ہاں جی تو گائز کیا حال چال ہے، امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک نئے لونڈے سے۔ یہ ہے جی صفدر پاکستان سے، رحیم یار خان سے، اور یہ ہیں جی علی سیٹھ۔ علی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، میرے سٹارٹنگ ویلاگز میں میرے ساتھ پہلے ہوتے تھے۔ پاکستان چلے گئے تو ابھی پاکستان سے 5 سال بعد آئے ہیں واپس، 4 سال بعد۔ تو یہ یہاں پہ کافی پرانی مٹی ہے۔ اور یہ صفدر ہیں، یہ ہمارے پاس یہاں پہ کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی ریسٹورنٹ پر، اور آج یہ جا رہے ہیں یہاں سے مالدیپ۔ ابھی ہم کھڑے ہیں ایئرپورٹ پہ، اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ایئرپورٹ پھوکیٹ، اور ہم ان کو ڈراپ کرنے آئے ہیں۔ بہت اچھا وقت گزرا ہے ہمارا ان کے ساتھ، بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آگے تک۔ اور آج ان کی فلائٹ ہے مالدیپ کی، تھائی لینڈ میں یہ ایک سال رہ چکے ہو؟ ایک سال رکے ہیں۔ اور آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے جاؤ، تھائی لینڈ میں کیا آپ نے دیکھا، کیا اچھی چیز دیکھی، کیا بری چیز دیکھی آپ نے تھائی لینڈ میں؟ تھائی لینڈ میں اگر ایز اے پاکستانی کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا اگر اپنے پاکستانی بھائی کے پاس کام کرتا ہے تو یہی ہے کہ بھائی اس کو دھوکہ نہ دے، کہ یہاں پر جو پاکستان کے لوگ رہتے ہیں کافی عرصے سے، تو وہ اپنا سمجھ کے بندہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہے تو باہر والے بندے سے اچھا ہے چلو ہم اپنے بندے کو ترجیح دیں، حالانکہ وہ ان کا پاکستان کے لوگوں کا ٹیکس ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ویزے کے، تو وہ سب برداشت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہم ہمارے ساتھ مخلص ہو کر چلیں۔ تو کچھ لوگ اسی چکر میں آتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے کے ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے، یا کوئی یہاں پہ آ کے کچھ یہاں پہ تھوڑا اوپن ماحول ہے تو یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہم تھائی لینڈ کے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر لگ گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ انسان کو میں آیا ہوں، میں 1 سال ان کے پاس کام کر کے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو بھائی یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے تو اس کو اپنے کام کی طرف دھیان دینا چاہیے، کہ اگر وہ ایز اے کام کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو ویسے گھومنے پھرنے آ رہا ہے تو آئیں طیب بھائی کا ادھر ریسٹورنٹ ہے پھوکیٹ میں، کھانا وانا کھائیں، ان کے پاس پاکستانی بہت اچھا کھانا ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آئے تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پاکستان سے لوگ بہت آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھوکیٹ میں بھی بہت ایسے پاکستان کے لوگ ہیں جو فراڈ 2 نمبری کرتے ہیں، تو لیکن آپ کسی بزنس مین کے پاس جائیں جو یہاں پہ 5-7 سال 10 سال سے کام کر رہا ہو، تو وہ جتنا بھی ہے وہ کوئی اور تو کچھ نہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ دھوکہ یا 2 نمبری نہیں کرے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو۔ باقی اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ میں نے 1 سال گزارا ہے اپنا مسالہ ریسٹورنٹ پہ، یہ پھوکیٹ میں پتونگ میں ہے۔ تو طیب بھائی ہیں، یہ جھنگ سے ہیں پاکستان سے، تو کسی بھی دوست نے بھائی نے آنا ہو کھانا یہاں پہ گھومنے پھرنے تو ان کے پاس آئیں، کھانا وانا کھائیں، بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ میں 1 سال یہاں پہ کام کر کے جا رہا ہوں طیب بھائی کے پاس۔ آپ کو ہمارے پاس کوئی مسئلہ مسائل ہوا؟ نہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا 1 سال ہمارے گھر کی طرح کا ماحول رہا ہے، جیسے گھر میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمیں چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھ جائے، چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہے۔ بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ان کو مطلب ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس دھوکے کا نتیجہ پھر دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جس حساب سے آئے ہیں اور جس نیت سے آئے ہیں تو اسی نیت سے گئے ہیں۔ تو کوئی بھی دوست ہو جو تھائی لینڈ آنا چاہتا ہو تو وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ طیب بھائی سے ایک بار ضرور رابطہ کریں۔ ہاں جی تو سنا آپ لوگوں نے، یہ بھی ہمارے پاس 1 سال گزار کے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو کامیاب کرے۔ اس کو یہاں پہ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی رشیا جانے کے لیے، تو وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیے، تو وہ آگے ان کی لک تھی۔ تو اصل میں ٹائم یہاں پہ کرنا پڑتا ہے آپ کو انویسٹ، کم از کم 2 سال، تو انہوں نے 1 سال بعد ہی اپلائی کیا، تو وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوا۔ خالی آپ کا کیا ہوا تھا، بس وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم سے نیکسٹ ایئر کا ویزا لگوا کر نیکسٹ ایئر کا ویزا لگوا کے اور پھر آپ اس کو آگے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کم از کم آپ کے پاس ریزیڈنسی 2 سے 3 سال کی ہونی چاہیے۔ تو لیکن پھر بھی نہیں، چلو ابھی مالدیپ جا رہے ہیں اور ہم نے ان کا کوئی ویزا بھی نہیں کینسل کیا، نہ ہی ہم نے ان کا کوئی ورک پرمٹ کینسل کیا۔ اگر واپس بھی آنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ابھی یہ ہمارے بھائی ہیں علی، آپ نے پہلے بھی سٹارٹنگ والے وی لاگ دیکھے ہیں، تو ابھی یہ آئندہ ہمارے ساتھ پھر ریگولر
آئیں گے, ہم ویڈیوز بھی بنائیں گے, انجوائے بھی کریں گے اور انٹرٹین بھی کریں گے. تو اسی طرح ہم آپ کے ساتھ اب ریگولر بنے رہیں گے. تو یہ بھی میرا بہت اچھا بھائی ہے, میرا بڑا بھائی ہے, لیکن لگتا تو میں ہوں بڑا, لیکن ہے یہ اصل میں بڑا. اور بہت اچھا ہمارا بھی ٹائم گزرا, 10 سے 12 سال ہو گئے ہمیں اکٹھے. تو یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, میری عزت کی جگہ پہ ہے. تو ابھی یہ جا رہے ہیں, ان کو ہم نے ڈراپ کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. تو انشاءاللہ ابھی ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں. اچھی دعاؤں کے ساتھ ہمیں یاد رکھیے گا, اور ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.